وبرکاتہ. کیا حال احوال ہیں, کیسے ہیں؟ ارے یس بالکل صحیح ہے. کل آپ منتظر رہے ہوں گے پروگرام کے لیے, دیکھنے کے لیے گر تو برا نہ مانے, اور کل تو پروگرام ہوا ہی نہیں. جی تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے. اب یہ ہے کہ آج سے اب یہ پروگرام جمعرات کی بجائے جمعۃ المبارک کو, ٹائم وہی ہے کہ رات 8 سے لے کے 9 تک لائیو پر نشر کیا جائے گا. تبدیلیاں ہیں, ٹرانسمیشن ہے, کچھ ضروری چیزیں ہیں, تو پروگرام دائیں بائیں ہوتے رہتے ہیں. لیکن ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کل آپ انتظار میں بیٹھے رہے. کہتے ہیں کہ انسان وہ جو ہے بہت فائدے میں رہتا ہے جس کو زندگی کرنے کا سلیقہ آتا ہے. اسی لیے تو اس پروگرام یعنی گر تو برا نہ مانے میں ہم کچھ ایسے موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں کہ جس کے میرٹس اور ڈی میرٹس پہ بات کریں, تاکہ آپ اپنی زندگی کے حساب سے, اپنی زندگی کے حوالے سے ان میں سے کچھ چنیدہ باتیں چنیں اور اپنی زندگی کو اسی ڈگر پہ ڈالیں اور آپ کی زندگی آسان ہو جائے. تو چلیے جناب, دا گریٹ اینڈ دا اونلی ون کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام گر تو برا نہ مانے ذکی الرحمان. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ماشاءاللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, لوکنگ سو ینگ آپ ہیں, بٹ سو ینگ. اب سردی لگی ہوئی ہے تو میں کیجول مجبوری سے آیا ہوں. ہم تو فیشن کے مارے ہیں نا, یہ جو تو میں کوٹ کہتا میں ہوں. وہاں اتار کے آ گئی ہوں. آپ اس کو وہم سمجھتی ہیں کہ بھئی اگر میں نے سویٹر یا جیکٹ پہن لی تو میں بری لگوں گی. تو بری لگوں گی. یہ اور اب دیکھ لیں شادیوں میں سردی کتنی بڑھ گئی ہے, لیکن اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ ان عورتوں کو سیدھے راستے پہ چلا تاکہ یہ جیکٹ اور سویٹر پہننا شروع کر دیں. اچھا ویسے ذکی ایک بات میں نے نوٹ کی ہے کہ یہ ساری خرابی میں اون کرتی ہوں اس چیز کو کہ ہم خواتین میں پائی جاتی ہے. مثلا میں خود بھی کسی حد تک کبھی کبھی, لیکن خیر پھر میں اس پہ توبہ استغفار کرتی ہوں کہ کالی بلی آپ کہیں جا رہے ہیں اور گاڑی کے موٹر سائیکل کے آگے کالی بلی نے راستہ کاٹا تو آپ وسوسے میں گھر گئے. اللہ خیر کرے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے, کیونکہ یہ نحوست ہے, کالی بلی آگے سے گزر گئی ہے. تو مردوں میں بھی ہے لیکن اتنا نہیں ہے جتنا ہم خواتین جو ہے نا وہ اس میں پھنسی ہوئی ہیں. اصل میں یہ حق کی نفی ہے, حق کی نفی ہے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. یہ اگر ایمان آپ کا مکمل ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان آپ کا پورا ہے, مضبوط ہے, ٹھیک ہے, تو تب یہ چیزیں آپ کو تنگ کبھی نہیں کریں گی. ایسے ہی ہے. کیونکہ جہاں پہ حق و باطل کی بات آ جائے وہاں پہ تہمات پرستی جو ہے یہ انہی چیزوں میں آتی ہے جو شرک کے زمرے میں آ جاتی ہے. ایسے ہی ہے کہ آپ اس پہ یقین کر رہے ہو کہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو خطرناک ہوگا, راستہ بدل لیا اور راستہ بدلا تو دیکھا وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو پھر کیا کریں گے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی, یہ آپ حق پہ جب نہیں مضبوط طریقے سے یقین کرتے, ایمان نہیں رکھتے, اللہ پہ آپ کا مکمل ایمان نہیں ہوتا, یا ایمان کمزور ہے ہمارا, ہم تو ہیں ہی کمزور, انسان کمزور ہے. ایسی ذکی ایک چیز اور بہت عام ہے, آنکھ کا پھڑکنا, کبھی دائیں یا کبھی بائیں. خواتین کہتی ہیں کہ دائیں آنکھ پھڑکے تو خواتین کے لیے اچھی ہوتی ہے, بائیں پھڑکے تو بری ہوتی ہے. مرد کی بائیں آنکھ پھڑکے تو اس کے لیے اچھی ہوتی ہے. یہ کچھ میں نے لکھے ہیں, میں آپ کو سنائیں تو پھر بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ تھوڑا سا میں ایک بات کر لوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے ہے کہ ہماری جب آنکھ پھڑکتی ہے تو یہ سب شیطان کر رہا ہوتا ہے تاکہ آپ کو وسوسوں میں ڈالے. آپ کو کوئی بھی صورت, کوئی آیت قرآن پاک کی کچھ آپ کو یاد ہے, اور سب سے بیسٹ از کہ آپ درود پاک پڑھیں, اپنی انگلیوں پہ کریں اور اپنی دونوں آنکھوں پہ رکھ لیں. اچھا برا سوائے اللہ کی ذات کے علاوہ دنیا میں اور کوئی اتنا طاقتور نہیں ہے کہ جس کو اچھے اور برے پر عبور حاصل ہو. جی یہ ابھی سے نہیں ہے, دیکھیں یہ عرب اس وقت سے ہے جب اسلام کا ظہور نہیں ہوا تھا, تو اس وقت سے بیٹی کا پیدا ہونا اس کو بہت زیادہ معیوب سمجھا جاتا تھا اور زندہ دفن کر دیا جاتا, جس کو کہتے ہیں. تو یہ جہالت ہے. اسی طرح سے آپ نے جیسے بھی کہا کہ مرد کی دائیں آنکھ اور عورت کی بائیں آنکھ پھڑکے تو کہتے ہیں کوئی اچھی خبر آنے والی ہے. پھر کہتے ہیں کہ نومولود بچے کو آپ نے کالا ٹیکا لگا دیا, نظر نہیں لگتی. اب یہ برصغیر پاک و ہند کی
وہ تاریخ ہے جو وہ کالا ٹیکا ہندو لگاتے تھے. بالکل لگاتے تھے. بچے کی پیدائش, مجھے یاد ہے, بچے کی پیدائش کے بعد اس کے تکیے کے نیچے لوہے کی کوئی چیز, چھری رکھنا, تاکہ نہیں, بچہ نہیں, کوئی بھی جو ڈرتا ہو خواب میں اس کے تکیے کے نیچے چھری رکھ دینا یا چاقو رکھ دینا کہ یہ نہیں ڈرے گا. جیسے وہ چھری اٹھ کے نا یار خدا کو مانے کیا ہو گیا آپ لوگوں کو. ایک چیز اور بھی ہے نا. اچھا ایک چیز میں پہلے یہ پوائنٹس بیان کر دوں, بڑے انٹرسٹنگ ہے. میں کہوا لیتی ہوں, آپ بتائیے. ہاں, شام کے وقت جھاڑو لگانے سے گریز کرنا نحوست ہوتی ہے, اس سے دولت کم ہوتی ہے, نحوست آتی ہے گھر میں, اور یہ میں نے خود اپنے گھر میں سنا ہے. اور میری وائف عالم ہے, حافظ قرآن ہے, میں اس کو کہتا ہوں اچھا لائٹ ساری آن کر دو جیسی شام ہو جائے, مغرب کے وقت. او بھائی بل نہیں, نحوست ہوتی ہے, لائٹ ساری آن کر دو, کوئی آف نہ چھوڑو. تو یہ چیزیں ہوتی ہے. اچھا پھر ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ چارپائی پر بیٹھے ہوئے ٹانگیں لٹکی ہوئی اگر ہیں اور آپ ہلا رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں دولت ہاتھ سے چلی جائے گی. اچھا آپ ہنسیں, اور اس پہ ہنسیں ذرا. پیاز یا چھری, پیاز بھی آتا ہے بیچ میں سرانے پہ رکھنے سے, وہ کہتے پھر ڈر نہیں لگتا. اچھا کالی بلی کا تو کہہ دیا آپ نے. ٹوٹے ہوئے آئینے میں چہرہ دیکھنا, یہ بھی نحوست سمجھا جاتا ہے. شیشے کا برتن کوئی ٹوٹ گیا, آئینہ ٹوٹ گیا, شیشے کا برتن گلاس کوئی ٹوٹ گیا, نحوست ہے. دودھ کا ابل کر برتن سے باہر گر جانا, یہ تو بہت برا شگن ہے. عورتوں کو ان باتوں کو اس لیے زیادہ پتا ہوگا کہ انہوں نے انڈین ڈرامے اتنے دیکھنے شروع کر دیے تھے کہ یہ ساری چیزیں وہ دیکھ چکی ہے. تو اب تو آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ برصغیر پاک و ہند میں ہندو ایسے ان چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں. مسلمان کا صرف اللہ پہ یقین ہوتا ہے. وہ خدا خدا کرو, جہالت ہے یہ, چاہے آپ کچھ بھی کہہ لو. میں ابھی فتویٰ آپ کو سناتا ہوں تھوڑی دیر بعد. اچھا کہتے کہ خالی کینچی چلانے سے قطع تعلق ہی پھر تو درزی کی ہر روز طلاق ہوتی تھی. پھر ہونا چاہیے کہ آپ اس کو بھی کہیے. مجھے پھر بات یاد آ گئی, میں نے بھی سنا, میری اللہ بخشے نانی اماں کہا کرتی تھی کہ اکثر خواتین ہوتی ہیں نا, کوئی گرم چیز ابل رہی ہے, دال ہے, چاول ہے, تیل ہے, یا جیسے پکوڑے تل لیے تو چھری ڈال کے پکوڑے کو پلٹ لیا. نہیں, گرم تیل میں چھری نہیں ڈالنی, میاں بیوی کا جھگڑا. پھر کہتے ہیں کہ رات کو بلی کا یا کتے کا رونا جو ہے نحوست ہے. آپ کو پتہ ہے وہ رو رہی ہوتی ہے یا کچھ اور مسئلہ ہوتا ہے؟ وہ کچھ اور مسئلہ ہوتا ہے. جی بالکل, وہ رونا نہیں ہوتا. وہ رونا نہیں ہوتا. ایک دیکھیں سیزن آتا ہے, میٹنگ سیزن ہوتا ہے, میٹنگ سیزن ہوتا ہے ان کا, اس میں پھر یہ سارا کچھ ہوتا ہے. جی بالکل. پھر اس کے بعد ہے کہ منڈیر پر جو کہاں بولے مہمان آ رہا ہے جی, جیسے اس نے آ کے خط بتا دیا ہے. اچھا جی پلیز. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ ساجد ارشاد بول رہا ہوں جی, میں پتوکی سے. خوش آمدید. جی ساجد, پھولوں کا شہر ہے پتوکی. میم آپ کو اور آپ کے ساتھ بیٹھے ہمارے معزز بھائی کو بہت سلام پیش کرتے ہیں. بڑا خوبصورت پروگرام پیش کر رہی ہیں آپ. بہت شکریہ. اور کہتے ہیں کہ لفظوں کا جو چناؤ ہے نا, انتخاب جو ہے وہ سوچ سمجھ کرنا چاہیے. جس طرح آپ اپنے دوستوں کا انتخاب کرتے ہیں یا ایک اچھی کتاب کا انتخاب کرتے ہیں, اور جو کہتے ہیں کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے وہ سب سے بہترین انسان ہے. حدیث مبارکہ ہمارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اخلاق حسنہ کی تربیت دی ہمیں. بالکل. لیکن یہاں پر آپ بھائی بھی کینچی کی بات کر رہے تھے کہ درزی کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہیں کہ ہم جو لفظوں کا چناؤ ہے اور جو زبان کا استعمال ہے وہ جب غلط کرتے ہیں تو ہمیں بہت نقصان ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. یہاں میں آپ کے پروگرام کی وسعت سے یہی کہوں گا کہ ہمیشہ لفظوں کا چناؤ اچھا کرے اور عزت و احترام, چھوٹوں بڑوں کا احترام جو ہے نا لازم المظلوم رکھے تو آپ کو فائدہ ہی ہوگا. بہت عمدہ بات. اور اتنا اچھا پروگرام پیش کرنے پہ K2 TV اور آپ دونوں کو بہت سلام پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین. جزاک اللہ جی, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. پتوکی والوں ہمارا سلام آپ تک اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ہے جو سب کو پتا ہے. نہیں مجھے پتا ہے بریک ہے جی, عثمان بیٹھا, لیکن بریک پہ جاتے جاتے آپ ایک چھینک مار دیں تو لوگ کہیں گے کسی نے آپ کو یاد کیا ہے. ہچکی آئے, ہچ کی کہ اس نے مجھے یاد کیا ہے. ٹھیک ہے یار زکام ہو گیا, کوئی یاد کر رہا ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
जी जनाब, खुश आमदीद आप सभी को जहाँ जहाँ तक हमारी ये ट्रांसमिशन जा रही है और प्रोग्राम हमारा गर तू बुरा न माने। आज के दिन हमने जिस मौजू का इंतखाब किया वो है तवहुमात, यानी हम छोटी छोटी बातों पे वसवसों में घिर जाते हैं कि कहीं ऐसा हो गया है तो अब ये ना हो जाए, आंख फड़क रही है तो कुछ बुरा ना हो जाए, अच्छा आटा गूंथते हुए थोड़ा सा आटा कहीं गिर गया तो कोई मेहमान, इस तरह की तवहुमात पे हम बात कर रहे हैं, जबकि ऐसा हमारी ज़िंदगी में होता कुछ नहीं है। दूसरी बात ये आपको बताऊं कि चूँकि ये प्रोग्राम K2 चैनल से बराह रास्त है, इसलिए अगर आप हमसे बात करना चाहें, कोई दिल की बात कहना चाहें, तो स्क्रीन पर आपको वक्तन फ़वक्तन हमारा नंबर नज़र आएगा, मैं भी बता दूंगी। उसी नंबर को इस्तेमाल में लाते हुए आप हमसे बराह रास्त बात कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 09158463380। ये राब्ते का नंबर है। अगर आप राब्ते में आना चाहते हैं तो इस नंबर को डायल कीजिएगा। ज़की की जानिब बढ़ते हैं। जी ज़की। तो वो अभी मुझे ब्रेक में छींके आ रही थी काफ़ी, तो फिर मुझे ख्याल आया कि इस वक्त मेरा ख्याल है हमारे केवान भाई जो हैं वो शॉपिंग कर रहे हैं मेरे लिए, कहीं मुझे याद कर रहे हैं बार बार। ज़की को ये चीज़ पसंद आएगी, ये चीज़ पसंद आएगी। अच्छा, चुनाव हो रहा है। भाई को ये चीज़ पसंद आएगी, ये तो मेरी छींके ही नहीं रुक रही थी। तब मुझे ख्याल आया, इसमें कॉल ही आ गई। केवान की? नहीं, केवान भाई की नहीं। अच्छा, वो तो शॉपिंग कर रहे हैं ना। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वाइस्लाम, प्लीज जरा ज़की भाई से बात करवाना। जी जी जी, बैठे हैं सामने, बात कीजिए। जी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब, कहाँ से? मोहम्मद अहमद बात कर रहा हूँ। ज़की भाई, हाँ कैसे हैं अहमद भाई? मैं अपना बस आपका प्रोग्राम बड़ी बाकायदगी से देखता हूँ और बड़ी आप जबरदस्त मतलब है कि गुफ्तगू करते हैं, और सबसे बड़ी जो नहूसत है ना, वो इंसान का अपना एटीट्यूड है। सही बात है, बस, और कोई नहूसत नहीं होती। बेशक, सबसे बड़ी बात। सुबह उठे, अल्लाह का नाम लें और घर से बाहर निकलते हुए आयतल कुर्सी पढ़ें और निकल जाएं, बस अल्लाह की हिफाजत में है। बेशक बेशक। आपने देखा नहीं कि रात को आप सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और आखिरी 3 सूरतें ये पढ़ के आप सो जाएं, कौन आपको आके तंग कर सकता है यार? कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है जी, बेशक। तो मैं तो वो आखिरी 10 सूरतें, माशाल्लाह, आखिरी 10 सूरतें, आयतल कुर्सी और अपने आप को अल्लाह के हवाले करके सो जाता हूँ। वाह 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 वाह। और सारी दुनिया को माफ करके वाह वाह वाह, ऐसे ही ऐसे ही। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छे यार, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, दोस्तों को ये समझा दें कि आपका एटीट्यूड जो है ना, वही नहुसत है और वही खैर है। बेशक, बिल्कुल रखेंगे उतनी खैर होगी, जितना बैड एटीट्यूड रखेंगे उतनी नहुसत होगी। दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। खुश रहें, आबाद रहें। अच्छा, इसमें एक लतीफा था, मुझे याद आया। अच्छा, पश्तो का बहुत मशहूर लतीफा है, फिर उर्दू में भी उसको कन्वर्ट किया गया। अच्छा, एक बंदा गया नजूमी के पास, तो उसको उसी तरह, एक तो ये नजूमी भी जो है ना, इस पे फिर बाद में बात करेंगे जी। उसने कहा मेरे सीधे हाथ में खारिश हो रही है, तो उन्होंने कहा दौलत आ रही है। कहते मेरे खब्बे हाथ में खारिश हो रही है, दौलत जा रही है। कहते ये क्या बात है? कहते मेरे गर्दन में खारिश हो रही है। कहते तुम्हारे पीठ पीछे कोई बातें कर रहा है इस वक्त। कहते मेरे पेट में खारिश हो रही है। कहते इसका मतलब तो जो रिस्क आने वाला है बहुत ज्यादा। अच्छा। कहते मेरी दाएं टांग में, कहते उठ, तुझे तो खारिश की बीमारी है। तो ये यार आप सोचते हैं। और ज़की, इस मौसम में तो बहुत खारिश होती है, क्योंकि सर्दी की वजह से लोग नहाते नहीं है। अच्छा, एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कराची से मोहम्मद ज़रीफ अवान बात कर रहा हूँ। जी अवान साहब। जी अवान जी, खुश आमदीद। गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी आपने बहुत जबरदस्त एक टॉपिक था, जिसमें थोड़ी सी बात दोस्तों के दिल में हो गई थी, लेकिन आज का आपका टॉपिक जो है जी, वो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे एक बुजुर्ग ने कहा था कि किसी फ्रेंड को पर बदगुमान मत होना, क्योंकि हो सकता है वो अल्लाह के नजदीक तुमसे ज्यादा हो ना। क्या बात है, वाह वाह। तो
اس وقت زکی بھائی جو ہیں ہمارے اسٹیٹو چینل پہ بیٹھ کے الحمدللہ وہ دین کی اصلاح کے پوائنٹ لے کر آ رہے ہیں ماشاء جو اللہ، ہماری امت میں بکثرت چھائے تھے. کیا جزاک بات اللہ. ہے. اور خاص طور پہ ہمارے کے پی کے علاقے میں تو کچھ زیادہ ہی ہے. پشاور شہر میں کیونکہ میرا خود کا تعلق پشاور سٹی سے ہے لیکن اچھا کراچی میں رہتا ہوں. کیا بات ہے، واہ واہ. جزاک اللہ. زکی بھائی کے لیے بہت بہت دعائیں، بہت بہت سلام. اور میم آپ کے لیے بھی بہت کہ آپ شکریہ. کس طرح کے ساتھ آپ کر بھی کے ہماری امت کے لیے، ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کی اصلاح کا ایک ایسا چپتا ہوا اتنا بہترین کہ جس سے بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں دلوں میں. صحیح، ہاں، ایسے بالکل. ایسے. اور کہتے ہیں کہ زیادہ گمان میں مت جائیں کہ زیادہ گمان کفر کی طرف لے لے کے جاتا جاتا ہے. ایسے ہی ہے، بالکل یہی درست. بات میں کہہ رہا تھا جی کہ جی یہ شرک کی ایک اس کو قسم سمجھ لیں. جی بالکل بالکل. جی 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 ایسی اللہ آپ کو خوش رکھے. بڑا دل خوش ہو رہا ہے آپ لوگوں کی گفتگو اور آپ کی اصلاحی پوائنٹ لانے پر. بہت شکریہ. جزاک شاد اللہ رہیں، جی، جزاک آباد اللہ. رہیں، ایمان کی سلامتی کے ساتھ صحت مند رہیں. ذکی، اچھا جی وہ جی. جھاڑو کا جو تھا، ہاں ہاں ہاں، جھاڑو مغرب کا کے بعد ایک جھاڑو تھا نہیں دینی. کہ مغرب کے بعد جھاڑو نہیں لگانی، بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں عصر کے بعد نہیں لگانی، ایسی. ہاں اور کہتے ہیں جھاڑو کو سیدھا بھی نہیں کھڑا کرنا. ہاں بالکل بھی. اس سے بھی یار خدا کو اس کو سیدھا، وہ جھاڑو بے جان چیز ہے. اس کو پامے تو سیدھا کھڑا کر، پامے اس کو لٹا دیں آپ، پامے اس کو تیلی تیلی کر دیں. کچھ نہیں. اب یہ کون سی. اچھا ایک اور بڑی زبردست چیز ہے، یہ ہم اگر سمجھتے ہیں نا یہ چیزیں صرف ہمارے ملک میں ہیں ہاں یا بر صغیر پاک و ہند میں تھیں یا پاکستان ہندوستان میں ہیں تو یہ غلط ہے. یہ چیزیں بہت جس کو لوگ کہتے ہیں نا ماڈرن اور ایڈوانس کنٹریز جو ایجوکیٹڈ ہیں اور ویسٹرن کنٹریز جی وہاں پہ بالکل بھی ہیں. بالکل ہے. جیسے اسپین میں ایک بڑا عجیب سی ایک چیز ہے. اسپین میں ہے، یہ میں اپنے ساتھ نوٹ کر کے لایا ہوں کہ اسپین میں منگل کے دن اگر 13 تاریخ ہو تو اسے پوری قومی طور پہ اچھا بدقسمتی کا دن سمجھا جاتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں، میری ایک چھوٹی بہن ہے، وہ بدھ کے دن پیدا ہوئی، تو اس زمانے میں تو ہاسپٹل جانے کا اتنا وہ نہیں تھا، تو گھر پہ خاتون آ جاتی تھی جسے عرف عام میں ہم دائی کہتے ہیں یا مڈ وائف کہہ لیں، دائی عرف عام میں دائی کہتے تھے. اچھا وہ بدھ کا دن تھا، تو انہوں نے جب وہ بہن میری پیدا ہوئی تو خاتون نے، دائی نے شور مچا دیا کہ اوہ ہو یہ تو بدھ کے دن پیدا ہوئی ہے اور آج کا دن بڑا نحوست والا دن ہوتا ہے اور اس بچی پر آگے فیوچر میں جا کے بڑے مسائل ہوں گے. اب میری امی پریشان، تو امی نے کہا، دائی سے پوچھا کہ اچھا پھر کیا کریں؟ تو کہتی ہے آپ کے گھر میں کوئی بڑی ترکڑی ہے وزن تولنے کا؟ امی نے کہا جی ہے. تو کہتی ہے ایک ترکڑی کے ایک پلے میں اپنی بچی کو رکھیں اور دوسری ترکڑی میں آٹا بھرتی جائے، جب یہ دونوں لیول برابر ہو جائے وہ آٹا اٹھا کے کسی غریب کو دے دیں. لٹرلی میری مدر نے ایسا کیا. اچھا ایک اور چیز اور میں نے، جو میرے دائیں بائیں لوگ ہو رہے ہیں، ایون نہیں کہ میرے خاندان میں اچھا بھی. سنیں نا، انٹرسٹنگ ایک اور چیز بات. اچھا چائنا والے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ چوتھی منزل نہیں بناتے، تیسری سے ڈائریکٹ جاتے ہیں نہیں 5ویں پہ. نہیں ہاں سوری 8 کا ہنسا مبارک ہے ان کے لیے جی بالکل. اور 4 کا ہنسا منحوس خیال کیا جاتا ہے. اچھا. اس لیے وہ چوتھی منزل بناتے، مطلب چوتھی ہوتی ہے لیکن لکھتے نہیں، لیکن 5ویں لکھ دیتے ہیں، ایسی کرتے ہیں. 3 5. اچھا کچھ کنٹریز میں 3 اور 13 کا مطلب 3 نمبر یا 13 نمبر ہوٹل میں کمرہ نہیں ہوتا، فلور نہیں ہوتا. 13 فلور تو ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر 12 اور 14 پہ چلے جاتے ہیں، 13 کو omit کر جاتے ہیں، مطلب 13 کا ذکر وہ نہیں کرتے. میں نے اپنے اس معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں میں نے یہ دیکھا، بہت سے خاندانوں میں، بہت سے گھرانوں میں، اور ان میں میں شامل ہوں، میری بھی فیملی میں ہوا، جب نکاح یا شادی کی ڈیٹ رکھی جاتی ہے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ 13 تاریخ نہیں ہوگی، 11 تاریخ نہیں ہوگی اور 17 تاریخ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تاریخیں منحوس ہے. بھائی چھوٹی تاریخ ہے، بڑی تاریخ ہے، آڈ نمبر ہے، ایون نمبر ہے، یہ سب اللہ کے دن ہیں، سب اللہ کے نمبر ہیں. دیکھیں شادی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑے انعام ہے، کوئی شک نہیں. اور بہت رحمت والا دن ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں 2 عیدوں کے درمیان شادی نہ کرو. وہ خدایا کس نے کہا ہے؟ آپ اچھا یہ نہیں آپ نے سنا کہ اگر نکاح نہیں کرنا رمضان میں، نہیں، ملک کے حوالے سے محرم میں. اچھا ایک دو چیزیں
ایک دو چیزیں ہوئی بھی. یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر جمعے کے دن عید آ جائے اور دوسرا خطبہ جمعے کا بھی ہو جائے گا تو جمعے کے دن اگر 2 خطبے ہوں گے تو یہ ملک پہ بھاری پڑے گا. ملک پہ کیا وہ کہتے ہیں یہ قیامت کی نشانی ہے. یہ اپنے آپ سے جب لوگ بناتے. اچھا آئرلینڈ میں ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ پروگرام, اس لیے مجھے بہت پسند ہے کہ اس میں مطالعہ کرنے کا بڑا موقع ملتا ہے, سیکھتے ہیں ہم. تو آئرلینڈ میں ایک یہ ہے کہ دلہن کو گھنٹی باندھی جاتی ہے کپڑوں کے ساتھ, اور یہ بڑی خوش قسمتی سمجھی جاتی ہے. اچھا میں نے اب ہسٹوریکلی جب اس کو دیکھے نا تو اکثر دلہنیں اس دور میں بھاگ جاتی تھیں. تو یہ تو معاشرے کا قصور ہوا نا کہ تو اگر گھنٹی باندھی ہوئی ہے تو وہ تو ہلے گی تو ٹنگ ٹنگ ٹنگ, جیسے بلیوں کو گھنٹی باندھتے ہیں کہ کہاں اس وقت جا رہی ہے. تو یہ چیزیں ہر جگہ پہ پائی جاتی ہیں, لیکن ہر جگہ پہ آپ کو یہی بات ملے گی اگر کوئی پڑھا لکھا اور مطلب کوئی عقل و فہم رکھنے والا بندہ ہو تو ان چیزوں کو کبھی نہیں مانتا. دوسری بات یہ ہمارے معاشرے میں دیکھیں ہر گھر میں یہ ہے کہ جب دلہن بچی اپنے ماں باپ کے گھر سے رخصت ہو کے جاتی ہے تو اس کے پلو میں یا کسی برتن میں چاول یا گندم ڈال دی جاتی ہے, اور جب وہ دہلیز کراس کرتی ہے تو وہ اپنے ہاتھوں سے وہ گندم یا چاول اٹھا کے اپنے پیچھے کی جانب پھینکتی ہے کہ میں تو اس گھر سے جا رہی ہوں لیکن میرے جانے کے بعد اس گھر میں رزق کی فراوانی, مطلب گندم یا چاول تو رزق کی فراوانی رہے. وہ جاتے ہوئے گندم پھینکتی ہوئی. یہ تو گندم پھینکتی ہے, انگریز دلہن جو ہے وہ گلدستہ پھینکتی ہے جس نے کیچ کر لیا کہ اس کے بعد اس کی شادی ہوگی, میرے بعد اس کی شادی ہوگی کہتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا جیسے فن لینڈ میں بڑا انٹرسٹنگ ایک وہ ہے کہ وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر مکڑی کو مارا جائے تو دوسرے دن بارش ہوگی. مکڑی کو مارا جائے اچھا دوسرے دن بارش ہوگی, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ سب سے انٹرسٹنگ پرتگال میں کیا, اب بیک واک کرنا ایک بہت اچھی ورزش ہے, کوئی اور مشکل ہے جی, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کہتے ہیں پرتگال میں ہے کہ اس کے ساتھ برائی ہمارا راستہ دیکھ لیتی ہے. اگر ہم پیچھے چلیں پیچھے کی طرف تو برائی ہمارا راستہ دیکھ لیتی ہے. تو اسی طرح روس میں خالی بالٹی لے جانا نحوست سمجھا جاتا ہے کہیں پہ. تو بھئی آپ بھر کے مطلب آپ دودھ لینے جا رہے ہیں, اب گھر سے آپ بھر کے پانی لے کر جائیں گے پہلے, وہ ڈیلنگ اس کو کہو کہ جلدی دودھ ڈالو اس میں, خالی نہ رہ جائے, یا کہیں گے پانی بھی رہے اس میں دودھ ڈال دو کسی طریقے سے. اچھا جی کال ہے, جی کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ جی مولانا صاحب بات. کہاں سے؟ بہاول نگر. بھاول نگر سے. جی موسم کیسے ہے بھاول نگر کا؟ گرمی؟ جی بہت سردی ہے. اوہ اچھا, ویسے سنا یہی تھا کہ بھاول نگر سائڈ پہ سردی اتنی نہیں پڑتی. جی بہت سردی والا. تو کھلے کا علاقہ ہے نا. جی میدانی علاقہ. جی جی اچھا جی فرمائیے. ہیلو جی 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 فرمائیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بس یہی کہنا تھا کہ آپ کا شو بہت اچھا لگ رہا ہے. بہت شکریہ. جی جی. اچھا مصر جو ہے نا, مصر جب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں تو خوابوں کی تعبیر آپ نے دیکھا بہت. اور اس کے اوپر ایک دیکھیں میٹرک میں کہ اچھا ہم بریک لیتے ہیں. رویائے سات کا سچے خواب آنا یہ بالکل حقیقت ہے. ذکی بریک لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو ہم اسی طرح سے مصر پر ہم بات کرنا چاہ رہے تھے ذکی سر, تو پھر اپنی بات کو یہیں سے اٹھائیں گے. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. جی جناب, پروگرام گر تو برا نہ مانے خوش آمدید,
اور اب تک اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو جان گئے ہوں گے کہ آج ہم بات کر رہے ہیں توہمات پہ، اور وہ صرف پاکستانی یا اسلامی معاشرے میں نہیں ہے، یہ ساری خرافات امریکہ میں، جاپان میں، چائنا میں، اور سب سے زیادہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں یہ ہر جگہ موجود ہیں۔ مثلاً بھارت میں جب شادی ہوتی ہے تو کنڈلی ضرور ملائی جاتی ہے، کنڈلی نہ ملے، ذائچہ نہ بنے تو وہ شادی نہیں کرتے۔ نہیں ہے، اور وہ تاریخ دیکھتے ہیں، ان کی جو کچھ ایسی ان کی رسم و رواج ہے جو میں ٹی وی پہ بیان نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ آئی سویئر اپون گاڈ، میں یہاں پہ میں نے دیکھی بھی ہیں، ڈاکیومنٹریز اس پہ دیکھی ہیں، موویز دیکھی ہیں، مطلب جتنا وہاں پہ یہ لوگ کو اچھوت سمجھا جاتا ہے یا برہمن اور یہ اور وہ۔ اینی ہاؤ، مصر کی میں بات کر رہا تھا، مصر میں یہاں پہ تو کہتے ہیں نا کینچی چلائیں تو لڑائی ہوتی ہے، وہاں پہ یہ تھا اس وقت کہ اگر آپ خالی کینچی چلائیں گے تو اس سے، کیونکہ وہاں پہ جادو کا بہت زیادہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جی صحیح کہہ رہے ہیں، اس وقت بھی یہی تھا، تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ بدروہیں کٹ جاتی ہیں، ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ بدروہیں پھر رہی ہوتی ہیں، وہ کٹ جاتی ہیں اور ان کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ پھر آپ پہ قابض ہو جاتی ہیں۔ تو یہ مصر میں یہ چیز ہے، مطلب ابھی تک ہے، یہ نہیں کہ ختم ہو گئی ہے، جیسے پاکستان میں ابھی تک ہے کہ کالی بلی راستہ کاٹ جائے، اسی طرح اگر کنگھی گر جائے تو مہمان آتے ہیں۔ بھئی کنگھی سے میں تو برش یوز کرتا ہوں، پھر اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب برش یوز کروں گا تو پرائم منسٹر آ جائے گا، کیونکہ وہ مہنگا ہے، وہ جتنا مہنگا برش استعمال کرو اتنا مہنگا مہمان آئے گا۔ اچھا زکی، مجھے اللہ بخشے میری نانی اماں نے کہا، جیسے بھی میں نے پہلے کہا نا کہ کسی گرم، جیسے اب چولہے پہ کوئی چیز پک رہی ہے یا جیسے ہم پکوڑے وکوڑے بنا رہے ہیں تو اکثر ہوتا ہے خواتین چھری اٹھا کے پلٹ لیتی ہیں، تو کہتی ہیں کسی بھی گرم چیز میں، دودھ میں، کھانے میں، کسی بھی چیز میں چھری نہیں ڈالتے کہ اس سے میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے۔ تو آپ یقین مانیں ایک زمانے تک وہی بات ہے نا کہ اللہ سے لا اتنا نہیں لگا ہوا تھا، شاید اتنی اسٹڈی نہیں تھی، یا شاید میں چاہتی نہیں تھی کہ میرے گھر کا نظام درم برم ہو، حالات اچھے رہیں تو ہسبینڈ سے جھگڑا نہ ہو، تو میں نے بہت عرصے اس پہ عمل کیا۔ پھر جیسے یہ آپ 1948 کی بات کر رہی ہیں، کیونکہ اس وقت پارٹیشن ہوا تھا نیا نیا، تو کافی چیزیں آپ لوگ اس وقت کرتے تھے۔ خدا کو مانے میں اتنی پرانی نہیں ہوں۔ نہیں، میں نے آپ لوگوں سے مطلب ہے کہ آپ کے آبا و اجداد، ہاں ٹھیک ہے، میں نے کہا مجھے کہہ رہے میں اتنی پرانی نہیں ہوں۔ نہیں تو ٹھیک ہے، وہ تو میں نہیں بتا رہا کہ 1960 میں میں نے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کے کنچے کھیلے ہیں، کھوکھو کھیلی ہے، اتنی پرانی تھوڑی۔ ہاں ایگزیکٹلی، بالکل۔ اچھا، تو یہ ہوتا تھا۔ دوسری بات ہے کہ جیسے کہتے ہیں مغرب کے بعد نمک کسی کو نہیں دینا، اگر کوئی پڑوسی مانگنے آ جائے کہ جی اس سے رزق میں کمی ہو جاتی ہے۔ یہ اچھا دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اور وہ بالوں پر۔ اکثر خواتین کنگھی کرنے کے بعد بالوں کو انگلی پہ لپیٹ کے تھو کر کے تو پھر پھینکتی ہیں۔ پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں بالوں پہ جادو ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں میں، جن گھروں میں مرغی یا مرغا جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی جو بیک کی ہڈی ہوتی ہے تو وہ اس میں نا ایک پردہ سا دو سائڈ پہ لگا، تو اس کے اوپر، یا اگر آپ بازار سے بھی مرغی ذبح کروائیں تو کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کو چھری مار کے اس پردے کو پھاڑ دیا جائے، کیونکہ اگر ہم ایسی پھینکیں گے تو اس پہ جادوگر جو ہوگا یا ہمارے کوئی دشمن ہوں گے وہ اٹھا کے لے جائیں گے، اس ہڈی پہ جادو ہو سکتا ہے۔ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کون صاحب، کہاں سے؟ یہ ٹی وی ہم نے بند کر دی جی، میں رپورٹ سے بات کر رہا ہوں، جو نفسیاتی مریض ہو اس کا علاج جو ہے نا وہ کیسے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک وہ ہے، کہتے ہیں وہ جھاڑو مارے، یہ اس طرح کرے، یہ بہت غلط کام ہے، یہ گناہ ہے، یہ ہے، وہ ہے جی۔ ٹھیک ہے، کرتے ہیں بات، اس پر بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ بہت سے گھروں میں بچیوں کی جب شادیاں نہیں ہوتی تو وہ ہسٹیریا کی مریض ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ ہسٹیریا کی اپنی کچھ اقسام ہیں، اپنی کچھ پرابلم ہے، وہ بچی چیختی چلاتی ہے، بال نوچے گی، تو گھر والے کیا کہتے ہیں؟ اس پہ کچھ عصیب ہے، اس پہ کوئی جن ہے۔ پھر وہ اس کو کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کو دکھانے کے بجائے پیر فقیر جو گلی کوچوں میں بیٹھے ہیں، جن کا اپنے اوپر اتنا زور نہیں چلتا کہ وہ کسی بڑی سیٹ پہ جا کے بیٹھ جائیں، مجھے بتائیں وہ میرے اور آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ پیر کے مزے ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ جھوٹ موٹ کی کاغذ پہ لائنیں لگاتا ہے۔ آپ یقین کیجئے وہ تعویذ میں نے کھول کے دیکھے ہیں، ان پہ خالی آڑی ترچھی لائنیں لگی ہوتی ہیں،
اس پہ کوئی قرآنی آیات نہیں لکھی ہوتی. تو اگر خدا نہ کرے کوئی نفسیاتی مریض ہے تو سب سے پہلے بنتا یہ ہے کہ آپ اسے کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جائیں, پیروں فقیروں کے پاس مت لے کے جائیں. سائیکیٹرسٹ سیشن کرتا ہے, جی ایک کال میڈیسن ہے, دیتا کال لے ہے لیتے ہیں اور اس سے آپ کو آرام ملتا ہے. جی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی. کیا حال ہے میم آپ کے؟ الحمدللہ. کون صاحب ہے ہمارے ساتھ؟ فاخر بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. اسلام آباد سے. جی خوش آمدید. تھینک یو سو مچ. بس میں دیکھ رہا تھا شو آج بھی آپ کا, جی لاسٹ ٹائم کی طرح, تو جی اچھا جی. لگا تو مجھ سے رہا نہیں گیا کہ میں کال نہ کروں, جسٹ فار کال ہلو آئی کر لوں. نہیں Thank you so نہیں much. بالکل بات کیجیے آپ. یہ آپ کا پیار ہے جی, بالکل. تھینک یو سو مچ. سر سو نائس آف یو. ایکچولی بات یہ آپ اتنی اچھی کرتے ہیں کہ فورس ہو جاتا ہوں کال کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. تھینک یو. گاڈ بلیس یو جی. آئی مسٹ سے اگین کہ سیٹ بہت اچھا ہے آپ کا. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اچھا سب سے اچھی جو ایک میں نے چیز دیکھی ہے وہ سوئٹزرلینڈ اور نیدرلینڈ میں, جس کو ہالینڈ ہم کہتے ہیں, جی جی. وہاں پہ جب شادی ہوتی ہے تو وہ کال ہے چلی گئی. او ہو اچھا جی ذکی. وہاں سوئٹزرلینڈ پہ اور نیدرلینڈ. جب شادی ہوتی ہے تو اس کو اور مضبوط بنانے کے لیے جی. میاں بیوی جو ہیں وہ اپنے گھر کے آنگن میں درخت لگا لیں. واو, یہ تو بہت خوبصورت بات ہے بھائی. یہ وہ چیز ہے نا پازیٹیو ہے. جو پازیٹیو بات ہے ہمارے انوائرمنٹ کے لیے. واہ واہ واہ. گھر کا ماحول بھی اچھا ہوگا, آکسیجن زیادہ ہوگی, آکسیجن تو جھگڑا بھی پیور. نہیں ہوگا. نہیں اور سنوبر کا درخت لگاتے ہیں وہ کیا کہ بات مضبوطی ہے. ہو. واہ واہ واہ. مطلب دیکھیے برطانیہ والے کیا کہتے ہیں, وہ چونٹیاں نہیں ہوتی, جی جی. ان کے آنے سے پریشان ہو جاتے ہیں. اچھا اور جب چونٹیاں قطار میں وہ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بارش ہوگی اب. اچھا. مطلب انگریز جنہوں نے دیکھیں دنیا پہ سپر پاور ہے بھائی. وہ کیا ہے, کیا اسے کہتے ہیں, حکومت کی ہے ایک طرح سے پوری دنیا پہ, ابھی بھی کر رہی ہے. کر رہی ہے ڈالر کی شکل میں. ڈالر کی شکل میں بھی اور ویسے بھی کر رہی ہے. جی غلام تو ہم تھے اور ہیں اور رہیں گے ہمیشہ. حقیقت ہے. ٹھیک ہے نا, اس سے ہمیں کوئی نکال نہیں سکتا جب تک ہم خود نہ نکلیں. نہ نکلنا چاہیں. اچھا جب آپ کے گھر خدا نہ خواستہ کچھ ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ہمارے اسلام میں صدقہ دو. سب سے خوبصورت سب سے خوبصورت بات صدقے میں, اگر میں آپ کو کہتا ہوں, جی میں آپ سے پوچھتا جی. صدقے میں اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ چلیں آپ ایک مرغی حلال کر لیں, تو آپ کون سی مرغی حلال کریں گے؟ ذکی دیکھیے یہ بھی لوگوں نے توہمات میں رکھا ہوا ہے کہ خدا نہ کرے گھر میں بہت بیماری ہے اور اچھا اس کو نظر لگی ہے تو اس کو صدقہ دے دیں, کالی مرغی کا صدقہ دیں, کالے بکرے کی سری دے دیں. ایسا کہیں بھی نہیں ہے. دیکھیے آپ زکی صدقہ دے سکتے ہیں, چلے بکرا بھی دے سکتے ہیں, میں مرغی دے سکتی ہوں, لیکن ایک ایسا انسان ہے جس کے گھر میں پریشانی ہے اور اس کے گھر میں اور اس کی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ مرغی بھی دے سکے, تو اللہ پاک نے بڑی سہولت رکھی ہے. اللہ پاک نے کہا, جب افطاری کے لیے کہا ہے نا کہ اگر آپ ایک کھجور سے بھی کسی کی افطاری کروا دیں تو اس کا اجر و ثواب اتنا ہی ہے جتنا آپ بڑا دسترخوان لگا لیں. ایک کھجور کی افطاری بھی اتنے ہی اجر و ثواب کی حامل ہے کہ جتنا آپ بڑا دسترخوان لگا لیں. اسی طرح صدقے سے بھی ہے, جتنا آپ یہیں پہ آپ رک جائیں. جائیں. جی کالی مرغی مغرب میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ شیطان ہے. اب دیکھیں آپ تو کالی مرغی صدقے کے لیے ذبح کر رہے ہیں, جی وہاں پہ یہ سمجھاتے ہیں, وہاں سفید مرغی کو خوشخبری سمجھا جاتا ہے. اچھا 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 اچھا. اور کالی مرغی کو پسند نہیں کیا جاتا. آپ نے جیسے کہا نا, دیکھو صدقہ کسی بھی غریب کی مدد کر دو یار. ایسے آپ نے اگر بکرا حلال کیے تو خود مت کھائیں, کسی مسجد میں دے دیں, مدرسے میں دے دیں, غریبوں میں بانٹ دیں, یتیم خانے پہنچا دیں. ہاں یتیم خانے پہنچا دیں. اس سے بڑا صدقہ ہو ہی نہیں سکتا. اب آتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اگر ہم یکجا کر لیں اور اس کے سلوشن پہ آتے ہیں بریک کے بعد. ٹھیک ہے, بریک لینے جا رہے ہیں. پیچھا کیسے چھڑایا جائے. ٹھیک ہے جناب, گر تو برا نہ مانے, اور آپ کی بڑی ہمت ہے کہ ہم ایسی ثقیل باتیں کر جاتے ہیں اور آپ برا نہیں مانتے اور بلکہ کال کر کے ہمیں اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. تو ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے.
साथ रहिएगा। जी जनाब, खुश आमदीद। प्रोग्राम गर तो बुरा न माने। कहने को बहुत कुछ है। तवहमात के मौजू पे अगर हम बात कर रहे हैं, दुनिया भरी पड़ी है जो तवहमात पे बिलीव करती है। अभी ज़की ने कहा कि इसको हम कंक्लूड करेंगे, इसको सम अप करते हैं और क्या सोचें कि ये माशरे में से, और ख़ास तौर पर इस्लामी माशरे में से, इसका खात्मा कैसे हो सकता है। मेरे पास तो जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बुरा समझा है, क्योंकि ये जहालत की निशानी है। ठीक है ना। बहुत सी अहादीस हैं जो मैं यहाँ पे इस वक्त बयान नहीं कर सकता टाइम की कमी की वजह से। जी फितवा मैं आपको सुना देता हूँ। जी जरूर जरूर। मुफ्ती मोहम्मद राशिद दस्कवी जो हैं, जी। जो दारुल अफ्ता जामिया मस्जिद इश्तियाक डस्का सियालकोट, जी बिल्कुल। ठीक है, कहते हैं जिस चीज का हकीकत में कोई वजूद ना हो, इसका वजूद, या जिस चीज में खास तासीर ना हो, इसमें खास तासीर का इत्तेकाद रखना तो हम परस्ती कहलाता है। बिलफाज दीगर तो हम परस्ती का मतलब खौफ या जहालत की वजह से, अब देखिए खौफ भी है और जहालत भी है, गैर अक्ली अकायद पर यकीन रखना है। जैसे अवामुन नास में पत्थरों और सितारों के मौसर होने का इत्तेकाद मशहूर है। इसको तो हम परस्ती कहते हैं। तो हम परस्ती के नुकसानात, सिर्फ एक नुकसान देख लें आप, तो हम परस्ती हक के कबूल करने में रुकावट बन जाती है, यानी अल्लाह। वाह वाह वाह, क्या बात है। हम तो इश्क में भी तौहीद के कायल हैं। ये एक तो ही शख्स को महबूब बनाए रखना। हाँ, और ये लोग तो इन चीजों में पड़ गए हैं, समेत मेरे और आपके। मैं अपने आप को भी खारिज नहीं कर सकता इसमें से। अभी भी काली बिल्ली गुजरेगी ना तो दिल में थोड़ा सा खटका होगा, ये क्योंकि हमारे बड़ों ने हमारे दिमाग में ऐसी चीजें बिठा दी हैं। वो कहते हैं, मुफ्ती साहब आगे फरमाते हैं कि वो इस तरह के हक व बातिल में फर्क करने वाली चीज कुरान और हदीस की तालीमात है, जबकि तोहम परस्त आदमी मादी नफा की चीजों को हक व बातिल के परखने का मयार बनाता है। लिहाजा जिस चीज में इसे नफा नजर आता है वो उसके नजदीक हक और दुरुस्त, और जिस चीज में उसे नुकसान महसूस होता है उसके नजदीक बातिल और गलत होती है। ऐसे ही है। तो याद रखिए कि इस पे तो फितवे भी मौजूद हैं। मुझसे अगर आप पूछें, इस पे अहादीस भी हैं। अब इसका हल पे आते हैं। मैं ये कह रही थी कि अगर हम अपने माशरे की बात करें, दीन इस्लाम की बात करें, मुसलमानों की बात करें, बाकी मज़ाहिब को हम नहीं टच कर रहे, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन हम चूंकि इस माशरे में रहते हैं, हम दीन इस्लाम के फॉलोवर हैं, तो अगर हम अपनी बात करें तो मेरी नज़ीर बस सिर्फ और सिर्फ एक ही इसका हल निकलता है कि अल्लाह के सिवा बस इतना दिल में बिठा लीजिए कि जो कुछ, मतलब उसकी मर्जी के बगैर जर्रा भी नहीं हिलता, तो फिर काली बिल्ली की क्या औकात है और आंख फड़कने की क्या औकात है कि ये हमें कोई नुकसान पहुंचाएगा। ये दिल से निकाल दीजिए। अच्छा बुरा जो होता है उसकी मसलहत से होता है। सो अल्लाह की रजा मांगिए और दुआ, हमेशा दुआ गो रही है कि अल्लाह पाक मुश्किलें आसान फरमा। और जैसे एक कॉलर ने कहा, रात घर से निकलते हुए आयतुल कुर्सी पढ़ के निकलिए और या हफीजो या सलाम 11 मरतबा पढ़ लीजिए और अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त चल रहा है, उस वक्त 3 आखिरी सूरतें जो हैं मौजूदीन, वो बार बार कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये पढ़ के बार बार हाथ पे फूंक के चेहरे मुबारक पे और जिस्म मुबारक पे, और ये हजरत आयशा, अम्मा आयशा को भी यही कह रहे हैं कि ऐसे ही करती जाओ। ये 3 सूरतें जो हैं यार, जब 2 जहानों के सरदार जो हैं, हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पास सारे चीजों का जवाब मौजूद है। हर हदीस में आपको मिलेगा, किसी मसले का हल मिल जाएगा। तो हम क्यों इन चीजों पे देखें। एक गांव में साम बहुत ज्यादा हो गया,
مار مار کے تھک گئے صاحب, ختم نہیں ہو رہے. انہوں نے کیوں کی پوجا شروع کر دی, ان کے سامنے بیٹھ گئے, ڈر گئے, خوف دل میں بیٹھ گیا, پوجا شروع کر دی, خدا بنا دیا. سام جی خدا جب بن گیا, دودھ اڈیلا جاتا ہے, وہ جب دودھ کسی سام غریب خدا کو بن گیا پہنچائیں بھائی. نعوذ باللہ, تو وہ کاٹنا اس نے چھوڑ دیا. اسی طرح دوسری جگہوں پہ بندروں نے, بندر آتے تھے کھانا کھا کے لے جاتے تھے, کھانا چھین کے لے جاتے تھے, لوگ اتنے زیادہ ہو گئے, پوجنا شروع کر دیا ان کو انہوں نے. اسی طرح سے ایک اور علاقہ ہے, ہندوستان کی ہی ہم بات کر رہے ہیں, ذکی یقین کریں اتنا بڑا بڑا اتنا موٹا موٹا چوہا موجود ہے, وہ بے شمار. وہ جو پچھلے سیلاب میں انہوں نے یہاں چھوڑ دیے تھے, ایسی کیا, ایگزیکٹلی ابھی آپ دیکھیں نا ہر جگہ موجود ہے. تو ان کے ہاں تو سانپ کی پوجا ہے, بندر کی پوجا ہے, پیڑ کی پوجا ہے, کوئی پتہ نہیں کون سا درخت ہے, سب انہوں نے کہا کہ آپ کیا کرتے تھے, تو انہوں نے کہا اس طرح روزانہ سائیکل پہ آنا جانا 3-4 میل جانا 3-4 میل آنا, اور یہ میرا وہ تھا, اور اب ریٹائرمنٹ جب ہوئی ہے تو میرا ایک پیر لمبا ہو گیا, ایک چھوٹا ہو گیا. تو انہوں نے کہا ان کو کام سے نہ روکو, کیا آپ نے ان کو زندہ مار اور دیا. خالی ذہن ویسے بھی شیطان کی ماجگاہ ہوتا ہے, وہ Exactly. ایسی ہوتا ہے نا. وہ تو آپ دیکھ ہی رہی ہیں. ناظرین صرف کہنا یہ تھا سلوشن خود چلیں. آج کل سلوشن میں 1 منٹ صرف لوں گا, پھر آپ پروگرام میں ختم کرتی ہوں, وائنڈ اپ کرتی ہوں, ٹھیک ہے. سلوشن ہمارے پاس موجود ہے جی. ایک دفعہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, صرف ایک دفعہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ قرآن پاک کو ایک آیت پڑھیں ترجمے کے ساتھ. واہ. اور جس دن, اور ایک دفعہ نہیں, جیسے 40 رولز آف لو میں 4تھی دفعہ پڑھ کے
کوئی نئی چیز اس میں سے سیکھ رہا ہوں. رومی نے لکھی ہے, کوئی نئی چیز سیکھ رہا ہوں. اسی طرح قرآن پاک کو اگر آپ بار بار ترجمے سے پڑھیں گے تب جا کے کچھ سیکھیں گے آپ, ایک دفعہ پڑھنے سے نہیں ہوگا. تو اس لیے میری ریکویسٹ ہے کہ ایک آیت پڑھیں, اس کا ترجمہ پڑھیں, دوسرے دن دوسری آیت پڑھیں, ترجمہ پڑھیں, اور ہم بکرا ابھی حلال کر کے بھیج رہے ہیں جی اپنے بھائی کو, پیارے بھائی کو, عاصم بھائی کو. تو جناب آج ہم نے توہمات پہ بات کی جو وسوسے کریٹ کرتا ہے, اور وسوسے آپ کے اندر خوف پیدا کرتا ہے. خوف آپ کو اللہ سے دور کرتا ہے. اللہ کے قریب رہیے اور ٹھان لیجئے, جان لیجئے, دل میں گرہ لگا لیجئے کہ جو کچھ ہے وہ سوائے اللہ کی ذات کے کہیں کوئی, کسی میں اتنی اوقات نہیں ہے, کسی کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں خلل پیدا کر سکے. کسی کی آنکھ پھڑکے کچھ ہو جائے, کچھ نہیں ہوتا. اللہ سے مدد مانگیے. اور دیکھیے ہم نے کہا نا کہ اپنے آپ کو بہتر رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. بڑوں نے کہا ہے کہ حرام کی کمائی شکلیں نہیں بگاڑتی, ہاں حرام کی کمائی نسلیں بگاڑ دیتی ہے. اپنی نسلوں کو بگڑنے سے بچائیے. تھینک یو سو مچ, اتنی پیاری بات کی آپ. بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک جی جناب, گر تو برا نہ مانے کہ میں آپ کی خدمت میں, اور جمعے کے دن حاضر ہوں گے. یاد رکھیے گا 8 سے لے کے 9 بجے تک لائیو شو ہوگا. میں روبینہ اور زکی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. جہاں رہیے, شاد رہیے, آباد رہیے. ہماری جانب سے اللہ نگہبان.